الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ بسم اللہ کے متعلق بات ہو رہی تھی. آخر میں گھر سے نکلنے پر جو دعا تھی اس کے متعلق روایت میں آیا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جو نکلے تو اللہ کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں: ہدیت، کفیت، وقیت، کہ تیرے سارے کام بن گئے، سارے کاموں کی کفالت اللہ کی طرف سے ہو گئی اور تو محفوظ کر دیا گیا. تو اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان ہوتے ہیں تو شیطان سن کر کے دوسرے شیطان کو جو اس کو گمراہ کرنے پر مسلط ہوتا ہے کہ تیرا کیسے بس چلے گا اس انسان پر جس کے بارے میں خودی یا کفی اور وقیہ کہا گیا، تو شیطان بھی ہٹ جاتا ہے. آخر میں یہ بات آئی تھی. آگے بڑھتے ہوئے بسم اللہ سے وضو کو بھی شروع کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر کے وضو کو شروع کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے. صحابہ کرام میں سے 3 صحابی سے روایت مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو وضو کرے اور وضو کے شروع میں اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. وضو کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، عامتاً یہ بتائی جاتی ہے. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا. ایک ایک عضو، ایک ایک روا جسم کا، بال کا، سارے اعضاء پاک ہو جائیں گے.
لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، من توضأ ولم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ وضو کرتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، غفلت میں ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، دیر سے آئے ہیں، جماعت کی رکعت چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، استنجے کا تقاضا ہوتا ہے، اب جلدی جلدی استنجا، وہاں بھی دعا نہیں، نکلتے وقت بھی دعا نہیں، وضو نل کھولا اور فٹافٹ وضو کر کے، تو ٹھیک ہے اگر اس نے فرائض کو انجام دے دیا ہے وضو میں، وضو ہو جائے گی، سنتیں بھی انجام دی ہے تو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر اس نے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یطہر الا موضع الاعضاء، موضع الوضو، او کما قال علیہ السلام، کہ صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے، باقی بدن پاک نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے پورا بدن پاک ہو جاتا ہو، آدمی یہی چاہے گا۔ اور مزید آگے، اور یہ روایت جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہاں منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفیت الحدیث میں معجم طبرانی کے حوالے سے نقل کی، اور سند بالکل صحیح ہے کہ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے، ہر ایک کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اب دھیان رکھ کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو وضو کے شروع میں جو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے، تو جب تک باوضو رہے گا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ کتنا سستا اور کتنا قیمتی عمل ہے، مختصر عمل ہے۔ گزشتہ بات آئی تھی نا اس سے پہلے والی، کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اعمال مختصر اور ثواب زیادہ۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، اب مثال کے طور پر بعض لوگوں کی وضو ہوتی ہے 5-5 6-6 گھنٹے چلتی ہے، بعض لوگوں کی وضو ظہر کی وضو کرتے ہیں، عشاء کے وضو نماز اس سے پڑھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں۔ اور مان لو مثال کے طور پر 3 گھنٹے رہی، تو 3 گھنٹے تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ 1 گھنٹہ رہی وضو، 1 گھنٹے تک وہ فرشتے وضو لکھتے رہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے نامہ اعمال میں۔ پھر وضو ٹوٹی، پھر وضو کر لی، پھر فرشتوں کو کام پر لگا دیا۔ اگر اسی طرح دن بھر جب بھی اس کی وضو ٹوٹے اور وضو ختم ہو اور وہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر کے وضو کر لے، تو ہمیشہ باوضو رہنے کی جو فضیلت ہے وہ تو آگے ابھی آ رہی ہے، لیکن یہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا ہوا چلا جائے گا۔ اور رات کو سونے کے وقت بھی کر لے، اب پتہ نہیں کب وضو ٹوٹتی ہے، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن اس وقت بھی تو فرشتے وہاں تک تو نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو اگر آدمی صبح کو اٹھے وہاں سے لے کر رات سونے تک اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانا چاہتا ہے، تو ہمیشہ باوضو رہے اور اس وضو کے شروع کرنے کے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے کا فائدہ، مشکات شریف میں باب الوضو میں روایت ہے کہ کمال ایمان کی نشانی ہے کہ باوضو وہی رہتا ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو۔ تو گویا کہ باوضو رہنے کا بنیادی فائدہ کہ ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ دوسرا فائدہ، وضو نور ہے۔ وضو کیا ہے؟ نور ہے۔ تو آدمی جب تک باوضو رہے گا اس کے جسم کے ساتھ نورانی کیفیت رہے گی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ نورانی کیفیت رہنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے، گناہوں کے وساوس سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لو کر کے، آپ باوضو رہو ایک دن اور ایک دن بے وضو رہو، بین آپ کی زندگی میں فرق
آپ خود محسوس کریں گے کہ بے وضو رہنے کی وجہ سے گناہ کی طرف میلان، گناہوں کے وساوس اور گناہوں کا وقوع ہوگا، اور باوضو رہیں گے تو گناہوں کے وساوس نہیں آئیں گے، وساوس نہیں آئیں گے تو میلان نہیں ہوگا، میلان نہیں ہوگا تو انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ باوضو رہنے کا بہت بڑا یعنی قیمتی فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے، گناہوں کے وسوسے سے اور گناہوں کی طرف میلان سے محفوظ رہے، گویا کہ نیکیوں کے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ پہلے بات آئی تھی نا کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم نہیں ہوگی، نیکیوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیکیاں اپنے فائدہ، اپنے جو ثمرات ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، وہ پورے ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کو میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ اچھی خوراک کھائے، مقویات کھائے، مغذیات کھائے اور ساتھ میں زہر بھی کھا لے، تو یہ مقویات کا اثر ہونے دے گا زہر؟ بلکہ اور الٹا نقصان دے گا۔ زہر مقویات کا اثر تو نہیں ہونے دے گا بلکہ جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ یہی حال گناہوں کا ہے کہ نیکیوں کے اثرات ظاہر نہیں ہونے دے گا روحانیت پر، بلکہ روحانیت پر اور نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے۔ عثمان ابن ابی العاص، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شکا الیہ، آپ علیہ السلام سے میں نے شکا الیہ وجعا فی جسدہ منذ اسلم، کہ جب سے میں اسلام لایا تھا تب سے میرا بدن درد کر رہا تھا، کبھی بھی میرا بدن اچھا نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ دکھڑا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا یدک من وجع، جہاں جسم میں درد ہوتا ہے، ذا یدک بوجع من جسدک، تمہارے جسم میں جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، اور بسم اللہ کو 3 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر وقل 7 مرات، 7 مرتبہ آگے والی دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اس دعا کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی عزت کی پناہ اور اللہ کی قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں اس شر سے جو میرے اندر فی الحال موجود ہے اور اس شر سے جو آئندہ آنے والا ہے۔ کہتے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ عمل کیا، میرا درد ختم ہو گیا۔ جہاں پیر کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر کے عمل کر لیجئے، سر دکھتا ہو یہ عمل کر لیجئے، پورا بدن درد کرتا ہو تو پورے بدن پر ہاتھ پھراتے جائیے، یہ عمل کر لیجئے۔ آگے اب ایک اور بات بتاؤں، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ میرا 40 سال سے یہ معمول ہے کہ میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ آج 80 سال سے اوپر ہو گیا ہوں لیکن ابھی میں چلتا پھرتا ہوں، تندرست ہوں۔ اب بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو الگ بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر باضابطہ چلتے پھرتے ہیں، ابھی معذوری نہیں آئی ہے، تو یہ صبح شام پڑھ لے یہی عمل، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، جب بھی درد کا احساس ہو اس وقت پڑھ لے،
انشاءاللہ اس کی برکت سے درد ختم ہو جائے گا. اور نہیں ہے چونکہ اس میں کیا ہے کہ موجودہ درد سے بھی موجودہ شر سے بھی میں اے اللہ آپ کی عزت اور آپ کی قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں. اور آئندہ جو نی ریپلیسمنٹ کے مسائل کھڑے ہوں، اسی طریقے سے اعضاء کے اندر کمزوری کے مسائل پیدا ہوں اور دیگر جگہوں پر، تو ان سے بھی حفاظت کی دعا اس کے اندر موجود ہے. من شر ما اجدو، جو موجودہ شر ہے، موجودہ درد ہے، بیماری ہے، اس سے بھی پناہ پکڑتا ہوں. وہ حاضر، اور آئندہ جو آنے کے احتمالات ہیں ان سے بھی اے اللہ آپ کی عزت اور قدرت کی میں پناہ پکڑتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ موجودہ بیماریوں سے بھی شفا ہو جائے گی، اور آئندہ جو بیماریاں آنے والی ہو یا آنے کے احتمالات ہوں یا امکان ہو، وہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی. تو اس کو معمول بنا لینا چاہیے. آج کل جسم کی کمزوری، جوڑوں کی کمزوری اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. پانی کا صحیح نہ ہونا، خوراک کا صحیح نہ ہونا، زبان کے چٹاکے کا ہونا، یہ سب چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنی تندرستی کو خود ضائع کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اللہ صحیح سمجھ دے ان لوگوں کو جو ساتھ میں کچھ اور بھی رکھتے ہیں جیب میں. میں بعضوں کو کہتا ہوں کہ خاکی ہے، اور بعضوں کو کہتا ہوں کہ RTO آفیسر ہے. سفید برسٹول پیتے ہیں تو سفید والے ہیں اور خاکی والے بھی ہیں، تو وہ نقصان کرتے ہیں اپنا. اور دوسری جو آج کل پڑیا وغیرہ ہیں اس سے بھی اپنے آپ کا نقصان. ایک تو خوراک اچھی نہیں رہی ہے، یوریا کھاتر کی بنیاد پر خوراک میں سے اصلیت ختم ہو گئی ہے. دوسری چیزیں، ہر چیز میں ملاوٹوں کا زیادہ رجحان ہو گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کثرت. ایک طرف خوراک اچھی نہیں اور ایک طرف ہم یہ مضر چیزوں کا استعمال کریں تو ہم خود اپنی ہلاکت کو، بیماریوں کو دعوت دے رہے اور مول رہے ہیں، تو اچھی چیز نہیں ہے. تو اس موقع پر ایسی دعائیں جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اسی مناسبت سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ دعا بھی آپ علیہ السلام کی بہت جامع ہے، جو 1450 سال پہلے آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام. برس کوڑ کی بیماری، جذام گیگرین کی بیماری، جنون پاگل پن کی بیماری، آدمی گانڈا ہو جاتا ہے. وساوس بھی جنون میں داخل ہے، اس لیے کہ وساوس کی اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک کے پیچھے اتنا گانڈا ہو گیا ہے کہ ماں باپ کتنی بھی تلقین کرے لیکن نہ، جنون لاحق ہو گیا ہے اسی کا، تو وہ اس کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے. تو یہ بھی آج جوانوں میں، خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں میں اس کا بھی جنون سوار ہے، تو جنون میں یہ بھی داخل ہو جائے گا. اور من سیئ الاسقام، وہ ساری بیماریاں جو گھر کر جاتی ہے اور پھر لا علاج تو نہیں کہیں گے لیکن گھر کر جاتی ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جیو تیاں سدی. تو من سیئ الاسقام میں یہ بھی داخل ہے. ظاہر سی بات ہے ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں لانے کا اہتمام کریں. تو اس صورت میں جہاں اور اسباب ہیں تندرستیوں کے بگڑنے کے، تو یہ دعائیں اس کی تلافی کر لے گی انشاءاللہ. تو یہ دعا ہے ایک بسم اللہ کی مناسبت سے. بسم اللہ کی مناسبت سے گزشتہ اعوذ باللہ کے تحت میں آئی تھی، صرف اشارہ کر کے چل دیتا ہوں. بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے تو بسم اللہ کی مناسبت سے. تو اب شیطان ہمارے مخفی اعضاء سے کھلواڑ نہیں کر سکیں گے، پردہ لاحق ہو جائے گا بسم اللہ کی وجہ سے، وہ نہیں دیکھ پائیں گے ہمارے سطر کو.
اسی طریقے سے یہ دعا بھی پہلے آئی تھی، لیکن بسم اللہ کی مناسبت سے صرف اشارہ کر دوں کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پڑھ لے تو اگر مقدر میں اولاد ہیں تو اس صورت میں یہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، ورنہ اگر دعا نہیں پڑھی تو شیطان کے اثرات اولاد میں مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے کپڑے اتارتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جس کتاب کا میں نے گزشتہ حوالہ دیا تھا، چوتھے کلمے کا، کتاب الاذکار، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا خلا ثیابہ ان یقول بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ کپڑے اتارتے وقت یہ دعا پڑھے۔ کپڑے پہننے کی دعا تو ہمیں یاد ہے، اور پہنتے وقت ہم پڑھیں گے تو شیطان ننگا رہے گا، کمزور ہو جائے گا، لیکن نہیں پڑھی تو شیطان کپڑے پہن کر کے مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن جب کپڑے نکالے، اب چاہے جس بنیاد پر بھی کپڑے نکالنے کی نوبت آئے، غسل کرنے کے لیے کپڑے ہم اتارے تو بھی بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لے۔ سوتے وقت اگر ہم کپڑے اتارتے ہیں، نائٹ ڈریس پہنتے ہیں، اپنی اصلی کپڑے اتار کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت بھی اس کپڑے کو اتارتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لے۔ عورتیں بھی اگر رات کو کپڑے الگ پہنتی ہے تو وہ بھی اپنے کپڑے پھر صبح میں یہ پہنے اور رات کے کپڑے اتار کر کے رکھے۔ تو ہر جو بھی کپڑا اتارے جسم سے تو اس کو اتارتے وقت کیا پڑھے؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اب ان کپڑوں کو شیطان نہیں دیکھ سکے گا، اور انسان کے سطر کو شیطان نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ کپڑے اتاریں گے تو ظاہر بات ہے سطر کھلے گا۔ غسل خانے میں ہم بیٹھے ہیں تو جیسے بیت الخلاء میں جاتے ہیں سطر کھلتا ہے، غسل خانے میں تو پورا بدن ہمارا کھلتا ہے۔ تو اب شیطان سطر کو نہیں دیکھ پائے گا۔ یہاں تک تو روایت میں ہے۔ آگے جو بات وہ میں نے کاتب صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم سے سنی ہے کہ اگر وہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ کر کے کپڑے نہیں اتارتا تو شیطان ان کپڑوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہو کر کے ان کپڑوں کو شہوات سے بھر دیتا ہے۔ پھر جب انسان ان کپڑوں کو پہنتا ہے تو ان کپڑوں کے اندر شہوات کی وجہ سے انسان کے اندر بھی وہ شہوتیں سرایت کرتی ہے، اور آج جو شہوتوں کا زور ہے، کیا عورتیں، لڑکیاں، جوان لڑکے، کیا مرد، سب میں جو شہوتوں کا جو زور ہے وہ اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے شہوت کا بازار گرم ہے۔ یہ کاتب روایت میں نہیں ہے، میں صاحب جو روایت میں نے دیکھی اس میں نہیں ہے، لیکن کاتب صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم کو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس دعا کے بیان کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر اس طریقے سے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لیا جائے تو شیطانی شہوات سے کپڑے محفوظ اور انسان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مختصر سا جملہ ہے، ہم کو یاد ہے۔ اب اسی کو ہر چیز کے دیکھو مختصر چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اب ہمیں استحضار کے ساتھ عمل میں لانا ہے، اور تھوڑے دنوں تک دھیان رکھیں گے اور عمل کریں گے تو پھر وہ عادت بن جائے گی، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زبان سے نکل جائے گا، عادت بن جائے گی، پھر اس کے برکات اور اس کے ثمرات حاصل ہوتے جائیں گے۔ تو ہر چیز کو پانے کے لیے شروع میں تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے بسم اللہ کے فضائل کے متعلق۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کچھ بسم اللہ کے فوائد ہیں جو بزرگوں کے مجربات میں سے ہیں۔ حدیث سے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ فوائد ہیں لیکن وہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہیں۔ اور مجربات کا مطلب انہوں نے اس کو اس طرح کا عمل کیا اس مقصد کے لیے، اور جب بھی کیا تو انہوں نے اس میں فائدہ پایا، اور بارہا جب کسی چیز کا عمل کرنے کے بعد فائدہ ملے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مجرب ہے۔ میٹازین ہم کھائے بخار آوے تو
ایک مرتبہ کھائی اور بخار اچھی ہو گئی، دوسری مرتبہ کہ میٹازن بخار میں بہت مجرب ہے، ڈولو نہ لو تم میٹازن لو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مجربات میں سے کہ ایک چیز سے ایک مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور بار بار اس طرح کرنے سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی تجربات کی روشنی میں. ہمارے بڑے بوڑھے بہت ساری باتیں کہتے تھے اور آج بھی بڑے بوڑھے، کیونکہ ان کی زندگیاں گزری ہیں. بھئی بچے کو کھانسی ہو تو شہد چٹاؤ، شہد اور گنٹھوڑے چٹاؤ، وہ تجربات کی روشنی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کو مجربات کہیں گے، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے بسم اللہ کے بھی کچھ فوائد ہیں جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ میں بسم اللہ کا جو مضمون انہوں نے لکھا ہے اس کے آخر میں یہ بات لکھی ہے. تو وہاں سے چند باتیں جو فائدے کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تو مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے. آج مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مشکلات بہت پیش آتی ہے کہ نوٹس آ گئی کہ بلڈوزر پھرایا جائے گا، گھر کو خالی کر دو اتنے دنوں میں، اور نہیں تو پھر بلڈوزر پھرایا جائے گا، تمہارا قاعدے سر نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، لیگلی نہیں ہے، ان لیگل ہے وغیرہ. اس طرح کی یہ تو ایک مثال دی ہے. اس طرح کی ہر ایک کو اپنی اپنی انفرادی، معاشرتی، سوشیلی، تجارتی اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے بہت ساروں کو بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہے اور عجیب عجیب انسان پریشان ہوتا ہے. تو مشکل کام کے آسانی کے لیے ایک صاحب، میں جمعہ کے دن عصر سے مغرب یہاں ہوتا ہوں مسجد میں، ایک صاحب مجھے آتے، اور ابھی یہ جمعہ کو نہیں آئے تھے نا، اس سے پہلے والی جمعہ کو، اس سے پہلے 2 جمعہ کو مسلسل میرے پاس آ کر کہ مفتی صاحب میرا نام لے کر دعا کیجئے، میرا گھر خود کا ہو جائے. آدمی پریشان ہوتا ہے نا کہ گھر کرائے کا ہوتا ہے، خود کا نہیں ہوتا. آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میری بیوی ہے، اگر میرا کچھ ہو گیا نا، میرا خود کا بھی گھر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. تو ایک مثال سمجھانے کے لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہر ایک کو پیش آ سکتی ہے. تو مشکلات کی آسانی کے لیے، اور کوئی حاجت ہو اس حاجت میں کامیابی کے لیے، امتحانات ہے امتحان میں کامیابی کے لیے، اپنا امتحان ہے اس میں کامیابی کے لیے، بھئی انٹرویو دینا ہے کامیابی کے لیے، بچوں کے امتحان کے کامیابی کے لیے، یہ بھی تو مقصد میں کامیابی کے لیے. تو پہلا عمل جو ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ پڑھے. لمبا ہے لیکن مجرب لکھا ہے. 1,000 مرتبہ پڑھ کر پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنی حاجت مانگے، پھر دوسری 1,000، اس طرح 12,000 کو پورا کرے. لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی اور حاجت پوری ہوگی. یہ عمل ہے. یہی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس سے آسان، مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس عمل سے آسان، وہی بسم اللہ والا 786 مرتبہ پڑھ لو اور 7 دن تک پڑھ لو تو بھی 12,000 نہیں ہوں گے. 786 مرتبہ 7 دن تک پڑھے تو بھی 12,000 نہیں ہوں گے. تو 786 مرتبہ 7 دن پڑھ لو اور پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان کر دیں گے. اور اگر کوئی مقصد کے لیے تو وہ مقصد پورا کر دیں گے. بہت سارے پریشان ہیں، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لڑکے کے رشتے نہیں ہوتے، عمر بہت بڑی ہو گئی ہوتی، ماں باپ کو ایک فکر ہوتی، اور خاص طور پر لڑکیوں کے باب میں کہ ایک عمر کے بعد پھر جلدی سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. آفات سے حفاظت کے لیے، یعنی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے حفاظت کے لیے 1 محرم کو کاغذ پر 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. اردو میں نہ آتا ہو تو گجراتی میں لکھ سکتے ہیں. بہت سارے پوچھتے ہیں ہم کو گجراتی نہیں آتا تو کیا انگلش میں لکھے؟
تو میں کہتا ہوں بھائی انگلش میں لکھو، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سب. سمجھ میں آیا؟ گجراتی، انگلش، ہندی، اردو، عربی اور اردو ملتا جلتا ہے تھوڑا تھوڑا. اور پھر اس کو اپنے پاس رکھے، پورے سال آفت اور بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. اور یہ بھی لکھا کہ مجرب ہے. کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، ظالم ظلم کر رہا ہے، آج کل ظلم بڑھتا جا رہا ہے، 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو صرف، وہ ظالم مغلوب ہوگا اور مظلوم اس کے اوپر غالب آ جائے گا. کوئی مشکل نہیں لگے گی. میں سمجھتا ہوں جلدی جلدی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شاید 1-2 منٹ لگے. تو ظالم ظلم کر رہا ہے، اسی دوران ہم پڑھنا شروع کر دے، جو پڑھتے جائیں گے وہ مغلوب ہوتا جائے گا اور ہم غالب ہوتے جائیں گے. کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. کسی کا قوت حافظہ کمزور ہے یا مضبوط ہے اور مضبوط کرنا ہے کہ حساب میں کوئی غلطی بالکل نہ ہوئے، کوئی چیز یاد رہے وہ کبھی بھی نہ بھولے. قوت حافظہ مضبوط ہونی چاہیے. تو 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پیے. اس کا مطلب کہ آفتاب جب نکلتا ہے، فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے نا، وہ طلوع آفتاب، تو اس وقت اس کا مطلب کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے اس طور پر کہ طلوع آفتاب سے پہلے 786 مرتبہ پورا ہو جائے. جلدی نماز ہوتی ہو وہاں پڑھ لے سویرے اور پھر شروع کر دے، اور پھر پانی پر دم کر کے خود پیئے، بچوں کو پلاوے، قوت حافظہ تیز تر ہو جائے گا. حاکم، باس، حکومت کرنے والے سیاسی حضرات، یہ سب مہربان ہو اور ان کے دلوں میں جگہ ہو، اس کے لیے 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک کاغذ پر لکھے اور پھر 150 مرتبہ پڑھ کر کے اس کاغذ پر دم کرے اور وہ کاغذ اپنے پاس رکھے. باس رحم دل ہوگا، حاکم ہوں گے رحم دل ہوں گے، اور اس کے دل میں محبت آ جائے گی اور کبھی بھی وہ ظلم نہیں کر پائے گا اس کی برکت سے. سر میں درد ہے تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے گلے میں وہ تعویذ جس کاغذ پر لکھا اس کو گلے میں ڈال دو یا سر پر باندھ دو، درد سر ختم ہو جائے گا. اور اگر لکھنے میں پریشانی ہو تو سر پر ہاتھ رکھ کر کے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ چند اعمال ہیں جو مجربات میں سے ہیں، جو فائدے کے تھے عمومی طور پر، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کے احکامات کیا ہیں. جاہلی اسلام سے پہلے لوگ اپنے اپنے بتوں کے نام سے کام شروع کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا، اللہ کے نام سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. جیسے ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آئی، کھانے کے شروع میں، پینے کے شروع میں، لیٹتے وقت اللہ کا نام اللہم بسمک اموت واحیا، گھر سے نکلتے وقت وغیرہ 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 مختلف چیزیں آئی ہیں. اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کا تو حکم ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو وہ جانور کھا سکتے ہیں، اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیا، نہیں پڑھنی بسم اللہ،
کوئی ٹیڑھے دماغ کا ہو ایسا تو کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن کوئی ٹیڑھے دماغ کا ہو اس کو وہ کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ لینا، تو بقرعید میں ایک تو جانوروں کو ذبح کرنے کی زیادہ بھیڑ، مشغولی، دماغ چائے مائے نہ ملی ہو، دماغ ٹھکانے نہ ہو، تو اگر کوئی اس لیے میں یہ سب شکلیں کہہ رہا ہوں کہ عام متن ایمان والا انکار کہ نہیں پڑھنی، ایمان والے سے ایسا صدور نہیں ہوگا، وہ پڑھ لے گا۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی جان بوجھ کر کے نہ پڑھے، یا تو پھر وہ منافق ہوگا۔ ایمان والا کبھی بھی کہ نہیں پڑھنی ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں وہ شکلیں بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسا کوئی ٹیڑھے دماغ والا ہو نے وہ نہ کہہ دے تو اس جانور کو چاہے شرعی طور پر ذبح ہوا ہے کھانا جائز نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام، اگر کوئی بھول گیا ہے تو معاف ہے، بھول سے نہیں پڑا، جلدی میں اس نے چھری پھرا دی جانور کے گلے پر اور رگیں کٹ گئی اور بھول گیا ہے تو معاف ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نام سے شروع فرماتے تھے اور بسمک اللہم یہ پڑھتے تھے شروع میں، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں کھانا پینا، لکھنے میں بھی آپ یہی لکھتے تھے۔ لیکن جب سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے میں اور دیگر کاموں میں اس کو طریقہ اختیار کیا اور امت کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور جیسے اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سبق میں آیا تھا کہ اللہ کو جوڑنے کا کام یہ کرتے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا یہ کام کرتی ہے اور بندے کا اپنے آپ کے عاجز ہونے کا اقرار کروانے کا یہ کام کرتی ہے۔ تو خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک، رازق اور مرزوق کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کا یہ کام کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر جائز اور مباح اور نیک کاموں میں بسم اللہ سے شروعات کرنی چاہیے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کشتی پر سوار ہونے کا موقع آیا تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ ہی کے نام کی برکت سے اور اللہ کے نام کی مدد سے کشتی کا چلنا بھی ہے اور کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے نام کی برکت سے ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ پڑھا۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں میں اللہ نے کوئی نیا حکم نہیں دیا ان کاموں میں سابق انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اوپر سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے فرماتے یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت سراپا دی تھی، آپ ان کے طریقے کی اتباع کیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بسم اللہ سے شروع کر رہے اور امت کو بھی بسم اللہ سے شروع کرنے کی آپ نے تعلیم دی، ترغیب دی، مختلف مواقع بتائے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر التونسی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ہم جانتے ہیں 104 کتابیں چھوٹی بڑی ملا کر کے انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے اور 4 کتابیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام کتابوں کو اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحۃ کل کتاب،
کہ ہر کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، لیکن اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ قرآن کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے وسیلے سے اس امت کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی ہے، دوسری امتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ملا ہے۔ تو اب دونوں قولوں میں تطبیق کہ ہر کتاب اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے اور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے، تو لہذا اب اس میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ تو اس سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں، سورہ برات کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ نمل کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو آیت ابھی میں نے پڑھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل قرآن کریم میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ بسم اللہ اسی لیے صورتوں کے اندر نہیں لکھی جاتی کہ بسم اللہ کا نزول جو ہوتا تھا، نازل ہوتی تھی، وہ ایک سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے، تو گویا کہ 2 سورتوں کو جدا کرنے کے لیے یہ بسم اللہ نازل ہوتی تھی۔ تو جب بسم اللہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان جاتے تھے اور ہم بھی پہچان جاتے تھے کہ یہ سورت مکمل ہوئی ہے، اب دوسری سورت شروع ہوئی ہے۔ اس لیے بسم اللہ کو 2 سورتوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے، سورت کے اندر شروع میں نہیں لکھا جاتا ہے، سورتوں کے فصل کے لیے اور جدا کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی تو قرات کا حصہ نہیں ہوگا، اس کو قرات نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی قرات کے طور پر صرف بسم اللہ پڑھے تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی، صرف بسم اللہ پڑھے اور کچھ بھی نہ پڑھے تو بھئی قرآن کی سورت ہے نا، سورہ نمل کی ایک آیت ہے تو پوری ایک آیت نہیں ہے، آیت کا ایک جز ہے، اس لیے ایک آیت کم سے کم قرات فرض مقدار ہے، وہ ایک آیت ہے اور 3 آیتیں، لمبی آیت ایک یا 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ واجب مقدار ہے، تو اس بنیاد پر اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، اور بسم اللہ کو نماز میں آہستہ پڑھنا ہے۔ البتہ چونکہ تراویح میں پورا قرآن ایک مرتبہ ختم کرنا اور ایک مرتبہ مقتدی حضرات کا سننا سنت مؤکدہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس وجہ سے فقہائے کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام پر لازم ہے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں، کوئی ایک سورت متعین نہیں، بعض حفاظ سورہ اخلاص کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھے کہ سورہ اخلاص آئی تو ہی بسم اللہ پڑھنے کی، اگر کسی امام نے سورہ اخلاص کے علاوہ بسم اللہ کو زور سے پڑھا، آج امام صاحب نے زور سے بسم اللہ پڑھی، اس لیے کوئی سورت کو خاص نہیں، کبھی سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ دی، کبھی سورہ آل عمران کے شروع میں، کبھی اس طرح وقتاً فوقتاً، تاکہ سب کو معلوم ہو جاوے کہ کسی ایک سورت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن یعنی زور سے امام پڑھ دے تاکہ امام کا بھی پورا قرآن پڑھنے کا جو سنت ہے وہ ہو جائے اور مقتدیوں کی بھی پورا قرآن سننے کی جو سنت ہے تراویح میں وہ بھی پوری ہو جائے۔ اگر زور سے نہیں پڑھا جائے گا تو پورے قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی۔ اس کے بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں، چونکہ ہم جب نماز شروع کریں گے تو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کے ہم پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک الی آخری۔ اس کے بعد اگر امام ہے تو امام اعوذ اور بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے۔ مقتدی کو اب نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اپنی الگ سے نماز پڑھتا ہے، چاہے فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، تو بھی پڑھے گا اعوذ اور بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو شروع کرے گا۔ اعوذ کا پڑھنا سنت ہے، اعوذ کا پڑھنا پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ کا پڑھنا سنت ہے، پھر دوسری رکعت، تیسری، چوتھی میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب تراویح میں حفاظ سے پوچھ لیجئے کہ وہ اعوذ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حفاظ کرام تراویح میں اعوذ پڑھتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ سے کہ اگر سنتوں کو ادا کرنے جائیں گے تو مقتدی حضرات پیچھے بوم پاڑیں گے کہ امام صاحب، بہت سارے پیار بھرے انداز میں کہ کیا بات ہے امام صاحب، بہت لوکل گاڑی چلتی ہے، پیار بھرے انداز میں کہیں گے، اور میرے جیسا کوئی تیکھل دماغ والا ہوگا تو اس صورت میں امام صاحب جلدی پڑھاؤ نا، کیا لوکل چلاتے ہو۔ تو اس لیے میں نے آپ پر چھوڑا کہ آپ ہمت بڑھائیں گے تو وہ سنتوں پر عمل کریں گے، اور آپ ہمت توڑیں گے تو وہ سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مقتدی حضرات کی ذمہ داری ہے، امام کی اپنی خود بھی ہے، امام بری نہیں ہے کہ سنتوں کے چھوڑنے میں مقتدی حضرات کی رعایت نہیں کی جائے گی، امام کی ذمہ داری ہے۔ ہاں سنت کے علاوہ دوسری چیزیں تو اس میں بیماروں کی، کمزوروں کی، ان کی رعایت، تندرستوں کی نہیں۔ ہاں حاجت مندوں کی، بچے والی عورتیں ہیں ان کی، اگر عورتیں جہاں آتی ہے وہاں پر، لیکن تندرستوں کی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ تو اعوذ کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں اب ذرا غور سے سنیے گا، دل کے کان سے۔ ہر رکعت میں جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے، اور فرض کے علاوہ واجب، سنت، نفل، چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو، سب میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ سب کے کان اونچے ہو گئے۔ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ بھی حوالہ کے ساتھ بات ہو، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ حوالہ تاکہ آپ بھی صحیح سمجھے ہو تو حوالے سے کسی کو بیان کر سکے۔ اگر اردو کتاب کا حوالہ چاہیے تو آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں یہ بات موجود ہے، اور اگر عربی کتابوں میں حوالہ چاہیے تو ذیلعی جو اہل علم حضرات ہیں، حلبی کبیر شرح منیہ اور فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور حلبی کبیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ کو بھول سے چھوڑ دے گا تو اس پر سجدہ سہو بھی واجب ہے، اور کہتے ہیں اس پر وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ گرچہ ہمارے بعض مفتیان کرام نے بعض فقہا کے قول کی بنیاد پر اس کو سنت بتایا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے سنت ہے۔ تو دونوں قول، اب احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ پڑھ لے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کون سی تاخیر ہو جائے گی کہ 20 رکعت پڑھنے کی تو 20 مرتبہ پڑھیں گے تو
20 مرتبہ پڑھیں گے تو رمضان کا مہینہ عبادت ہی کا تو مہینہ ہے. اور دوسری نمازوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وقت کا، خالی رمضان میں تراویح میں اور فجر کی نماز میں مسئلہ آتا ہے. باقی دوسری نمازوں میں زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ واجب پر عمل کر لے گا تو سنت والا قول بھی آ جائے گا سنت پر عمل کرنے کا. لیکن اگر سنت پر سمجھ کر کے اس نے چھوڑا تو جن ائمہ کرام نے اس کو واجب کہا ہے اور سد سہو کو لازم کیا ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو احتیاط کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہر اس رکعت میں جس رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے اس میں بسم اللہ کو پڑھے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو وہاں اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو چلے گا. لیکن سنت کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بنانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی ایک سنت کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بناتا ہے. بھئی سنت ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اکثر کیا کبھی چھوٹ گیا، کبھی کوئی عذر تھا تو چھوٹ گئی سنت. لیکن ایک ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھتا ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت جو غیر رمضان میں نہیں پڑھتے وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ عادت نہیں ہے. آ کر کے بیٹھ جائیں گے دیوار سے ٹیک لگا کر کے، موبائل ہوگا تو موبائل دیکھیں گے، باتیں کریں گے، لیکن 4 رکعت سنت نہیں پڑھیں گے. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی ہے اور کبھی 2 بھی پڑھی ہے. تو سنت تو ہے چاہے غیر مؤکدہ، لیکن سنت ہے. اب کوئی ہمیشہ اس کو چھوڑ دے تو ہمیشہ کسی سنت کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اسی کو سمجھا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینے میں کون سا حرج ہے. اس لیے چونکہ عامتاً عادت نہیں ہے، اب ہمیں استحضار رکھ کر کے اس کی عادت بنانا ہوگی کہ ہم نماز پڑھے تو نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ہماری نماز احتیاط والی ہو جائے. ضمناً اب ایک اور بات بتا دے رہا ہوں. سنت فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، اس میں تو اگر 2 رکعت سے زائد ہے، جیسے وتر میں 3 رکعت ہیں، سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، فرض ہیں 4 رکعت ظہر عصر عشاء، تو اس میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد ہی پڑھنا ہے اور فوراً کھڑا ہو جانا ہے. لیکن سنت غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں اور وہ ہم 4 کر کے پڑھتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ میں بھی تشہد یعنی التحیات کے بعد درود شریف دعائے معصورہ پڑھنا یہ افضل ہے. اور پھر جب تیسری کے لیے کھڑا ہو تو پھر ثنا، اعوذ اور بسم اللہ یہ سب پڑھے، یہ افضل ہے. تو افضل پر اگر ہمارے پاس وقت ہے تو افضل پر عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کبھار چھوڑ دے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور روزانہ بھی چھوڑ دے گا تو حرج نہیں. لیکن افضل کو کوئی چھوڑے گا؟ دنیا کے معاملے میں ہم یہ کہے کہ یہاں گارنٹی والا مال ملتا ہے اور یہاں بغیر گارنٹی کا مال ملتا ہے، تو آدمی کہاں جائے گا؟ میڈ ان چائنا میں جائے گا کہ گارنٹی والا، اور دونوں کی قیمت سیم ہو تو کہاں جائے گا؟ گارنٹی والے مال میں جائے گا نا. تو افضل پر جب عمل کرے گا تو زیادتی ثواب کا یقیناً وعدہ ہے. تو اس صورت میں اب ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام کے متعلق. اب ضمناً ایک بات اسی بسم اللہ کے متعلق، لوگ بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھتے ہیں اور کچھ لوگ 786 کے ساتھ اور بھی لکھتے ہیں. میں جان بوجھ کر نہیں بولا ہوں. 92 بھی لکھتے ہیں. اب 92 کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اعوذ ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عدد 92 ہے، وہ نہیں معلوم مجھے، لیکن لکھتے ہیں اور دیکھا ہے۔ تو 786 لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب کبھی بھی لکھا ہے یا لکھوایا ہے، آپ لکھنا تو نہیں جانتے تھے اس لیے لکھوایا ہی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو آپ نے لکھنے کے موقع پر ہمیشہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے۔ اہل علم حضرات سے توجہ چاہوں گا، شاعر کہتا ہے نا کہ توجہ چاہوں گا، اہل علم حضرات بسمہ تعالی یا بسمہ ایسا مختصر لکھ دیتے ہیں، یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ بسمک اللہم جیسے آپ علیہ السلام پہلے لکھتے تھے تو بسمہ تعالی سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن جب آیت کریمہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہونے کے بعد آپ نے ہمیشہ پوری بسم اللہ لکھی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، سارے خطوط اس بات پر بین دلیل ہے کہ آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھوایا ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے جب صلح نامہ لکھوایا ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر چونکہ آپ کو صلح ہی کرنا تھی، آپ کو لڑنا نہیں تھا، اس لیے دب کر کے بھی تو اس موقع پر الگ بات ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس لیے بسم تعالی یا اس طرح مختصر بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ اب یہ شبہ کہ ویڈنگ کارڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے بے ادبی ہوگی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو بے ادبی کرے گا اس کی ذمہ داری ہے، ہم کیوں سنت چھوڑے؟ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کسریٰ کے پاس خط لکھا ہے اور کسریٰ نے آپ کے خط مبارک کو پھاڑ دیا، بے عزتی کی، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھوایا ہے، تو بے عزتی کا وبال کسریٰ کے ذمہ ہوا، اور اسی وجہ سے اس کی حکومت پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے خط مبارک کو پھاڑ ڈالا تو اس کی حکومت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو جو بے ادبی کرے گا جس کے پاس آئے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ویڈنگ کارڈ کو ڈسٹ بن میں نہ ڈالے، ویڈنگ کارڈ کو ردی کی ٹوکریوں میں نہ ڈالے، پیروں میں نہ آنے دے، توہین اور تحقیر والی جگہوں پر استعمال نہ کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر کے 786 لکھتے، کوئی سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں زندگیوں میں اور معاشرے میں لانی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب آئندہ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے اور انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اور جو کچھ پڑھے سنے اور جو کچھ ہم جانیں اس کے مطابق زندگیوں میں لانے کی توفیق دے اور آسان بھی اللہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا الكتاب والحكمة والتأويل. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من